کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال بھی تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دے گا، 535 ارب روپے۔ یہ ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا صاحب کی سٹوری ہے اور اس کے مطابق تنخواہ دار طبقے کو آئندہ مالی سال کے دوران معمولی ریلیف کے عوض 535 ارب روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی میٹنگ میں بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو دیے گئے ریلیف کو ایک مذاق قرار دیا گیا۔ چیئرمین ایف پی آر نے قائمہ کمیٹی کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں 2 سے 4% ریلیف انتہائی کم ہے، تاہم حکومت کے پاس مزید ریلیف دینے کے لیے رقم موجود نہیں ہے۔ پچھلے سال تنخواہ دار طبقے پر بجٹ پر بوجھ ڈال کر ان سے 368 ارب روپے جمع کیے گئے، جبکہ اس سال بجٹ پاس ہونے کے بعد تنخواہ دار طبقے سے 535 ارب روپے اکٹھا کرنے کا پروگرام ہے۔ بجٹ میں دیے گئے ریلیف سے بمشکل ہی 10 لاکھ تنخواہ دار طبقہ ڈائریکٹ مستفید ہوگا، کیونکہ 5 سیلری سلیب میں سے پہلے 3 کے ٹیکس ریٹ کم ہوئے ہیں، جبکہ باقی 2 میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے ڈیجیٹل اکانومی پر ٹیکس لگانے کو مسترد کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ آپ کی یوتھ پہلے سے ہی ناراض ہے اور آپ ان پر مزید بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں، اور مزید بوجھ اس لیے بھی ڈلے گا کیونکہ جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر تجویز کردہ بجٹ منظور نہیں ہوتا ہے تو نئے ٹیکسز لگیں گے۔ جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی مسترد کر چکی ہے، اس کو آپ نے فائنانس بل کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب آپ یہ اندیا دے رہے ہیں کہ اگر یہ منظور نہ ہوا تو پھر ہم 400-500 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لے کر آئیں گے، تو یہ کس طرح کی ٹیکس پالیسی ہے؟ انٹرپریٹیشن بالکل ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ اگر یہ انیبلنگ پروویژنز ہمیں نہیں دی گئیں تو ہمیں یہ ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ مزید ٹیکسز بھی لگیں گے۔ شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ شہباز۔ جب حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے مزید ریلیف دینے کے، تو پھر وہ کہاں سے آپ کو ٹیکس ریلیف دیں بھائی؟ بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں اور ٹیکس لگیں گے اگر یہ نہ بجٹ ایسے ہی منظور ہوا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مس ماریا آپ کا۔ ویسے ایک جرنلسٹ کو یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، ہمارا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو مشورے دیں، لیکن آن اے لائٹر نوٹ پرائم منسٹر میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں ان کو بتا دیتا ہوں کہاں سے یہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ جب یہ بجٹ بن رہا تھا تو کیا ان کے پاس پیسے تھے کہ جو پارلیمنٹیرینز کا ڈسکریشنری اسپینڈنگ کا بجٹ ہے جو اس سال اوریجنلی 25 ارب روپے آتا، خرچہ تو شاید یہ 50 ارب روپے سے زائد ہی کر لیں، بٹ اس سال 25 ارب روپے کا جو پارلیمنٹیرینز کا ڈسکریشنری بجٹ جو اصولی طور پر صوبوں کو خرچ کرنا چاہیے وہ اگلے مالی سال میں 70 ارب روپے رکھا جا رہا ہے، وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا جو ایک نیشنل فسکل پیکٹ طے ہوا ہے جس کے اوپر 4 صوبائی حکومتوں نے اور وفاقی حکومت نے سائن کیے ہیں، اس کے مطابق جو صوبائی نیچر کی اسکیمیں ہیں ان کو پی ایس ڈی پی سے فنڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر صوبائی نیچر کی جو اسکیمیں ہیں ان کو پی ایس ڈی پی سے فنڈ نہیں کیا جائے گا، یہ معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس کے باوجود اگر 106 ارب روپیہ اگلے مالی سال میں وفاق کے بجٹ سے صوبائی پروجیکٹس کے لیے رکھا گیا تو وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں تھا تو پھر جو چیئرمین سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہے، ان کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کہاں سے دیا جا رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کتنا کسی کی جو پین ہے اس کو محسوس کرتے ہو، جتنا آپ کسی کی پین کو محسوس کرتے ہو، جتنی آپ کی پولیٹیکل کمپلشن ہوتی ہے اتنی ہی جو بجٹ میں ایلوکیشن ہوتی ہے یہ اتنا ہی آپ کا ایک ریلیف ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ساری بات بتا دی، اس مالی سال میں جو تنخواہ دار طبقہ تقریباً 540 ارب روپے کے ٹیکس ادا کرے گا، اور اگلے مالی سال میں جو حکومت کا دعویٰ کہ اس نے 56 ارب روپے کی ریلیف دی ہے، اس کے بعد بھی وہ پیسہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک آٹومیٹک انکریز آتا ہے، اگر گورنمنٹ کے امپلائیز کی سیلریز میں اضافہ ہوا ہے 10%، تو اس کے اوپر بھی ان کی ٹیکس بریکٹ بھی چینج ہوگی یا ان کا اضافی ٹیکس آئے گا، تو اس سارے کانٹیکس میں یہ 56 ارب روپے کے ریلیف کے بعد بھی حکومت وہیں کی وہیں کھڑی۔ ایک اور جو چیز جو ایک گورنمنٹ کی معذرت کے ساتھ ایک انسینسٹیوٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ جن کی تنخواہ 12 لاکھ روپے سالانہ یا 1 لاکھ روپیہ مہینہ ہے ان کے اوپر جو ابھی موجودہ ٹیکس ریٹ ہے وہ 5% ہے، تو آئی ایم ایف سے یہ معاہدہ ہوا کہ اس کو ہم 1% کریں گے۔ دونوں میں ایگریمنٹ ہو گیا، کوئی کمپلشن نہیں ہے یہاں پہ۔ جب معاملہ کابینہ کے سامنے گیا بجٹ والے دن تو وہاں پہ جو دوسرا ایک پرپوزل تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو 6% اضافہ ہے وہ ناکافی ہے، تو اس کو بڑھا کر 10% کر دیا جائے۔ تو جب یہ بات 10% کی ہوئی تو وزارت خزانہ نے کیبنٹ کو بتایا اس کی تو اضافی کاسٹ ہوگی، تو کابینہ نے وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ کیا کہ ماہانہ 1 لاکھ روپیہ کمانے والوں کے لیے جو آئی ایم ایف سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے ٹیکس میں ریٹ 5% سے کم کر کے 1% کرنے کا، تو اس کو ہم 1% نہیں کرتے، ہم اس کو 2.5% کر دیتے ہیں۔
مطلب 1.5% اضافی بوجھ، یعنی وہاں بیٹھے بیٹھے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ پین سے کاٹ کے پین سے کاٹ کے اس کو آپ 5% سے اس پہ لیں. اچھا یہ جو ابھی جس طرح سے بجٹ تجاویز پیش ہوئی، کیا ہو بہو ایسا ہی بجٹ منظور ہوگا کہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریویو بھی ہوں گی؟ دیکھیے ہر سال ریویو ہوتا ہے، اس دفعہ بھی ہوگا. کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ریویو ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ غلط بھی ہو جاتی ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہوں تو، لیکن جو پولیٹیکل پریشرز ہوتے ہیں یا بزنسز کے پریشرز ہوتے ہیں تو وہ ریورس بھی ہو جاتی ہیں. ابھی تک 2 چیزوں کے اوپر جو بات سامنے آ رہی ہے، کہا نہیں جا سکتا کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک تو جو اس وقت جو کیش وڈرال کے اوپر جب بینک سے آپ کیش نکلوانے جاتے ہیں اور آپ نان فائلر ہیں تو 0.6% آپ کو اس کے اوپر ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر اس کی مالیت 50,000 روپے سے زیادہ ہے کسی ایک دن کے اندر. تو اس کے حوالے سے جو کل کابینہ اس میں قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں جو ڈسکشن ہوئی، اس کا 50,000 کی لمٹ کا ہم اس کو 75,000 کر دیں. اسی طریقے سے ایک اور ان کا جو پرپوزل جسے ایگزیکٹلی 56 ارب روپیہ اضافی آئے گا، وہ یہ ہے کہ جو بینک کے ڈپازٹس ہیں، جو عام لوگوں نے اپنے بینکس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر سیونگ سکیمز کے اندر، ناٹ دی نیشنل سیونگ سکیم لیکن جو بینکس کے اندر پیسے ہیں اس کے اوپر ابھی جو انکم ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 15% ہے. تو بجٹ میں پرپوزل یہ کہ اس کو 15 سے بڑھا کر 20% کر دیا جائے، جس سے حکومت کو 56 ارب روپیہ اضافی ملے گا. تو قائمہ کمیٹی کی کل یہ تجویز تھی جس کو اپیرنٹلی چیئرمین ایف بی آر نے انہوں نے اس کو بیک کیا، سپورٹ کیا. وہ تجویز یہ تھی کہ اب تمام کے لیے 20% کا ریٹ نہ کریں، جو اسمال ارنرز ہیں، چھوٹی جن کی سیونگز ہیں، کم سیونگز ہیں، ان کے لیے ایک نئی سلیب انٹروڈیوس کروا دیں جہاں پہ 15% ریٹ رہے. تو اس قسم کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن جو موٹی موٹی بات ہے شہباز صاحب، بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے، وہ یہی ہے کہ تنخواہ دار دبا کے ٹیکس دے گا. 540 ارب کا انہوں نے فگر دیا ہے، اوپر نیچے کوئی چھوٹا موت ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بھی اس ملک میں ایف بی آر سے کا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ سارا اس ملک کی تنخواہ دار طبقے کی کندھوں پہ یہ ہو رہا ہے.